السلام علیکم دوستو، نالج ٹی وی میں خوش آمدید۔ اسلام کے تعلق سے اور اسلام کی نسبت سے اور اسلام کی محبت سے ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے۔ یہ زوردار آواز سعید علی گیلانی کی ہی ہو سکتی تھی۔ یہ وہی تھے جنہوں نے کشمیری قوم کو حق خود ارادیت کا سبق سکھایا۔ کشمیری قوم کو ان سے بڑا رہنما نہیں ملے گا۔ انہوں نے کشمیر کو پاکستان کا فطرتی حصہ قرار دے کر مسئلہ کشمیر کو تقسیم ہند کا نامکمل ایجنڈا قرار دیا، اس لیے وہ پاکستانیوں سے بڑے پاکستانی قرار پائے۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک کریں، نالج ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ دنیا میں سب سے زیادہ قید کی صوبتیں کسی حریت پسند رہنما نے نہیں سہیں، اور اگر صحیح ہیں تو وہ سعید علی گیلانی ہی تھے۔ ایشیا کے نیلسن منڈیلا بھی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ تمام تر مظالم سہنے کے باوجود سعید علی گیلانی اپنے موقف سے بال برابر بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ کوئی ترغیب کام آ سکی، نہ ہی کوئی زور اور جبر۔ بھارتی حکومتیں مسلسل کشمیریوں کے مقبول ترین رہنما سے خائف ہی نظر آئیں۔ ان کی رحلت کے بعد بھارت پہلے سے بھی زیادہ خوف زدہ ہے۔ بھارتی حکام نے سعید علی گیلانی کی میت اہل خانہ سے چھینی، اہل خانہ پر تشدد بھی کیا اور خود ہی ان کی تدفین کر دی۔ پورے بھارتی کشمیر میں کرفیو لگا دیا گیا اور کسی بھی جگہ جلسے یا تعزیتی اجتماع منعقد کرنے یا جلوس نکالنے پر پابندی ہے۔ سعید صاحب کے صاحبزادے نعیم گیلانی کے بقول، ابا جان کو کس نے غسل دیا، ان کے جنازے میں کون شامل ہوا اور ان کی تدفین کس نے کی، اس کا ہمیں بالکل پتہ نہیں۔ دوسری طرف دوسرے صاحبزادے ڈاکٹر نسیم گیلانی نے بتایا، ہم نے ابا جان کی قبر کو آج صبح 10 بجے کے قریب دیکھا اور وہاں فاتحہ پڑھی۔ یاد رہے سعید علی گیلانی صاحب کا انتقال 92 برس کی عمر میں 1 ستمبر 2021 کو ہو گیا تھا اور ان کی نماز جنازہ تک کفار بھارت نے ادا نہیں کرنے دی، انہوں نے خود ہی سپرد خاک کر دیا۔ سعید علی گیلانی کے اجداد مشرق وسطیٰ سے ہجرت کر کے کشمیر میں آباد ہوئے تھے۔ وہ شمالی کشمیر کے سوپور قصبے میں باندی پور گاؤں کے ایک آسودہ حال گھرانے میں 29 ستمبر 1929 کو پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم سوپور میں حاصل کرنے کے بعد وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے اورینٹل کالج لاہور چلے گئے، جہاں وہ جماعت اسلامی کے بانی مولانا مودودی کے خیالات اور علامہ اقبال کی شاعری سے بے حد متاثر ہو کر لوٹے۔ کشمیر واپسی پر انہوں نے جماعت اسلامی میں شمولیت اختیار کی۔ انہوں نے 1972، 77 اور 87 میں جماعت کے ٹکٹ پر الیکشن جیتا۔ مقامی اسمبلی میں وہ مسئلہ کشمیر کے حل کی وکالت کرتے رہے۔ 1987 میں ہی گیلانی نے مسئلہ کشمیر کے حل کی حامی کئی پاکستان نواز تنظیموں کے اتحاد مسلم متحدہ محاذ کی حمایت میں الیکشن لڑ کر اس وقت کے وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ کو تاریخی چیلنج پیش کیا۔ تاہم بھارت کی بدترین دھاندلیوں اور کانگریس کی حمایت سے فاروق عبداللہ اقتدار برقرار رکھنے میں کامیاب ہو گئے اور سعید علی گیلانی سمیت محاذ کے بھی کئی امیدواروں نے الیکشن جیت لیا۔ گیلانی نے مسلح تحریک کی کھل کر حمایت کی اور اسے کشمیریوں کی طرف سے تنگ آمد بجنگ آمد کے مصادق ایک رد عمل قرار دیا۔ 1990 کے اوائل میں ہی گیلانی ایک مقبول عام پاکستان نواز رہنما کے طور پر ابھرے، لیکن روشن خیال پیپلز کانفرنس کے رہنما عبدالغنی لون کے ساتھ ان کے نظریاتی اختلافات کھل کر سامنے آئے۔ گیلانی مسئلہ کشمیر کو اسلامی مسئلہ کہتے تھے، جبکہ لون اسے خالصاً سیاسی مسئلہ قرار دیتے تھے۔ اس کے باوجود بھی گیلانی اور لون نے کل جماعتی حریت کانفرنس کے قیام میں کلیدی کردار نبھایا۔ 1996 میں سخت ترین فوجی محاصرے میں ہوئے انتخابات کے بعد جب فاروق عبداللہ نے دوبارہ اقتدار سنبھالا تو نئی دلی نے علیحدگی پسندوں کے ساتھ 2 طرفہ مذاکرات کی کوشش کا آغاز کر دیا۔ ان کوششوں کی وجہ سے گیلانی اور دیگر رہنماؤں کے موقف واضح طور پر متصادم ہوئے۔ 2002 میں عبدالغنی لون کے قتل کے بعد جب کشمیر میں انتخابات ہوئے تو بڑی تعداد میں لوگوں نے ووٹ ڈالے۔ گیلانی نے حریت کی اس وقت کی قیادت پر الزام عائد کیا کہ اس نے الیکشن بائیکاٹ میں سنجیدگی نہیں دکھائی۔ اسی اختلاف پر وہ اپنے حمایتیوں سمیت حریت سے الگ ہو گئے اور حریت کانفرنس کے سربراہ بن گئے۔ اس کے بعد گیلانی کا دھڑا
ہارڈ لائن یعنی سخت گیر کہلانے لگا اور میر واز کی سربراہی والا دھڑا ماڈریٹ یعنی اعتدال پسند قرار دیا گیا۔ 9/11 کے حملوں کے بعد امریکہ کی پاکستان کے اوپر دھونس برقرار رہی اور پاکستان کی خارجہ پالیسی آزمائشی دور سے گزرتی رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ ماڈریٹ گروپ کے ساتھ نئی دلی نے بھی اپنے مراسم کافی پختہ کر لیے تھے، لیکن ہر بار گیلانی ان مذاکرات کو فضول مشق اور وقت گزاری سے تعبیر کرتے رہے۔ لیکن جب پرویز مشرف نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کو کنارے کر کے مسئلہ کشمیر کے حل کا 4 نکاتی فارمولہ پیش کیا تو سعید علی گیلانی نے اس کی بھی مخالفت کی۔ پاکستان کو چیلنج کرنے سے گیلانی کی مقبولیت میں اضافہ ہوا، ان کا موقف مزید مضبوط ہو گیا اور وہ نوجوانوں کے لیڈر بن گئے۔ احتجاجی مظاہروں میں نوجوان ان کی تصویر ایک انقلابی رہنما کے طور پر بلند کرنے لگے۔ 2014 میں جب نریندر مودی نے نئی دلی میں بی جے پی کی غالب اکثریت کے ساتھ اقتدار سنبھالا تو کشمیر کے بدترین دور کا آغاز ہوا۔ خدشات اور خوف کی فضا کے بیچ حریت کانفرنس کے ماڈریٹ حلقوں کا لہجہ گیلانی کے ساتھ ملنے لگا اور نظریاتی اختلافات کے باوجود میر واز عمر فاروق، سعید علی گیلانی اور یاسین ملک کی سیاسی سمت ایک جیسی نظر آنے لگی۔ 2016 میں مقبول عسکریت پسند کمانڈر برہان وانی کی ہلاکت کے بعد برپا ہونے والی عوامی تحریک نے تینوں رہنماؤں کو مشترکہ مزاحمتی فورم نامی بینر تلے اکٹھا کر لیا اور عوام کی غالب اکثریت نے اس اتحاد پر اطمینان کا اظہار بھی کیا۔ سعید علی گیلانی کے موقف کو اس قدر مقبولیت کیوں ملی؟ کشمیریوں نے دراصل شیخ محمد عبداللہ کو اپنا نجات دہندہ سمجھ کر اسے خوب پیار دیا، لیکن 22 سال تک رائے شماری کی تحریک چلانے اور اتنی ہی مدت جیل میں گزارنے کے بعد 1971 میں جب انہوں نے اندرا گاندھی کے ساتھ سمجھوتا کر کے کشمیر کا اقتدار سنبھالا تو کشمیریوں کے توقعات کا تو قتل ہی ہو گیا۔ گیلانی نے موقع دستیاب ہونے کے باوجود بھارت سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا اور لوگوں کو گیلانی میں 1971 سے پہلے والا شیخ عبداللہ نظر آیا، اور گیلانی صاحب نے بھی اس بھروسے کو مرتے دم تک نہیں توڑا۔ 2019 میں 370 دفاع ہٹنے کے بعد کشمیر میں جو ہوا ساری دنیا نے دیکھا، مگر آخر تک گیلانی اپنے نظریے سے نہیں ہٹے۔ کشمیری عوام ان کو ہمیشہ یاد رکھے گی، ان کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، مگر ان کے جانے کے بعد ان کا خلا کون پورا کرے گا؟ ان کی جد و جہد کون آگے بڑھائے گا؟ اس کا جواب بھی ان کے آخری ویڈیو پیغام میں ہے۔ سعید علی گیلانی کا آخری ویڈیو پیغام 4 اگست کو جاری ہوا، جو ان کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پر اپلوڈ ہوا۔ اس پیغام میں انہوں نے کہا، 5 اگست کے بعد ہم نے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان اسلام آباد میں مقیم جناب سعید عبداللہ گیلانی کو اپنا نمائندہ خصوصی مقرر کیا ہے۔ ان کی طرف سے جو بھی خطوط یا بیانات آپ کے سامنے آئیں وہ ہمارے ہی مانے جائیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان کو اپنا بھرپور تعاون دیں اور ان کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کشمیریوں کی حق خود ارادیت والی دعا جلد قبول ہو اور بھارتی مظالم سے ان کو جلد چھٹکارا مل جائے، اور سعید علی گیلانی کو اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستو، آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اگر آپ ہم سے فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے لنکس یہ ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔